علیکم، احمد سمرو۔ خبر بہت بڑی ہے اور خبر یہ ہے کہ پروجیکٹ عمران خان کی تدفین کے لیے آخری رسومات کا اہتمام کر لیا گیا ہے، بندوبست کر لیا گیا ہے۔ جنرل فیض حمید کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور کورٹ مارشل کا فیصلہ ہوا ہے۔ فیض حمید کو فوج نے گرفتار کیا ہے اور گرفتاری کے بعد باضابطہ طور پر اس خبر کا اعلان کیا گیا ہے۔ فوج نے تحویل میں لے لیا جنرل فیض حمید کو۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے مطابق ٹاپ سٹی کا جو اسکینڈل تھا اس کی تحقیقات کے لیے کیا فیض حمید کے بعد اور جنرل بھی رگڑے میں آئیں گے جو پروجیکٹ عمران خان کا حصہ تھے۔ فیض حمید کا قصور یا اس کا جو جرم ہے وہ صرف ٹاپ سٹی والا نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی جنرل فیض حمید بہت کچھ کرتے رہے ہیں، اور کون کون سے ان کے اوپر الزامات ہیں، اور پھر ان کے شریک کار، ان کے باس، جن کے لیے جنرل فیض حمید نے ایک ذاتی کچہری میں، ذاتی گفتگو میں کہا تھا کہ اگر میرا کورٹ مارشل ہوگا، اگر مجھے گرفتار کیا جائے گا تو بچیں گے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی نہیں، کیونکہ میں جو کچھ کرتا رہا میں ان کے احکامات کے اوپر کرتا رہا۔ میں تو ایک عام سا جنرل تھا، میں تو ISI کا چیف تھا، میں تو کور کمانڈر پشاور تھا، تو مجھے اگر پکڑا جائے گا، میرے خلاف اگر کوئی مقدمہ ہوگا تو جنرل قمر جاوید باجوہ کا میں نام لے لوں گا اور ثبوت فراہم کر دوں گا۔ جنرل فیض حمید کے پاس جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف ثبوت ہیں یا نہیں، لیکن کن ثبوتوں کی بنیاد پر فوج نے، اور وہ بھی پاکستان کی فوج جس میں کہا جاتا ہے کہ فوج ایک فیملی ہے، ہم اپنے جنرل کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ جب جنرل پرویز مشرف کا آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل کیا جا رہا تھا، ان کو جب اسپیشل کورٹ نے طلب کیا تھا، تب وہ اسپیشل کورٹ کی طرف جاتے جاتے راول پنڈی میں فوج کے دل کے اسپتال میں چلے گئے، ان کو وہاں لے کر جایا گیا۔ عدالت بلاتی رہی، لیکن جنرل پرویز مشرف کو، جو آئین کا غدار تھا، جس کو آئین کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان نے سزائے موت کا حقدار ٹھہرایا، اس کو فوج نے یہ کہہ کر بچا لیا تھا کہ ہم ایک فیملی ہوتے ہیں۔ جنرل راحیل شریف نے کہا کہ میں نے بچایا تھا پرویز مشرف کو، ہم ایک فیملی ہوتے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ فوج اپنے جرنیل، اپنے آرمی چیف کا دفاع کرنا جانتی ہے، چاہے وہ ریٹائرڈ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جنرل فیض حمید کی گرفتاری پاکستان کی فوج کے اندر جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے ان کے خلاف ایک واضح ثبوت ہے کہ فوج کے اندر کسی نہ کسی شکل میں احتساب جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب ایک تو الزام جس کے تحت اعلان کیا گیا ہے کہ فیض حمید کو گرفتار کیا گیا، وہ ایک ٹاپ سٹی کا اسکینڈل تھا۔ کنور معیز نے ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن دائر کی تھی، انہوں نے الزام یہ لگایا تھا کہ جناب فیض حمید اور کئی اور فوجی افسران کے نام تھے، وہ ISI کے بھی تھے اور رینجرز کے بھی تھے، کہ انہوں نے ٹاپ سٹی پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے ان کو اغوا کیا، ان کے گھر پر حملہ کیا، گھر سے کروڑوں روپے کی لوٹ مار کی، فائلیں لے کر چلے گئے۔ لیکن کیونکہ اس وقت فیض حمید، ISI، عمران خان، جنرل قمر جاوید باجوہ یہ بادشاہ تھے، ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، وہ جس کو چاہتے تھے، یعنی افسار عالم کو گولی مروا دی، متی اللہ جان کو اٹھوانا تھا تو اٹھا لیا، عمران شفقت صاحب کو اٹھوانا تھا اٹھا لیا، کہ جناب یہ لوگ جو ہیں یہ بات کرتے ہیں عمران خان کے خلاف، ہمارے ہیرو کے خلاف یا کچھ اور۔ تو یہ لوگ اپنے وقت کے فرعون بنے ہوئے تھے، اپنے وقت کے۔ تو اب وہ گرفتار ہو گئے۔ اب ان کے اوپر ٹاپ سٹی والا جو معاملہ ہے وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے نا، جس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جناب یہ فیض حمید اور یہ جو ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور پھر فوج نے اس کے اوپر کورٹ آف انکوائری بٹھا دی تھی۔ کورٹ آف انکوائری ہو گئی، یہ گرفتار ہو گئے۔ کب گرفتار ہوئے ہیں یہ بھی ایک خبر ہے، خبر آج سامنے آئی ہے، اعلان آج کیا گیا ہے۔ گرفتار کب ہوئے تھے وہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور پھر فیض حمید صاحب کے اوپر اور کون سے الزامات تھے۔ سب سے پہلا ثابت شدہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ، اور اس فیصلے کی وجہ سے آج آئین کرنے والے عمران خان، اور پھر سپریم کورٹ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروانا جانتی ہے کہ رٹ لگوانے والے عمران خان کے وکلا۔ آج پریس کانفرنس تھی نا PTI کے بیرسٹر گوہر کی، تو یہ لوگ اس وقت کھڑے ہوئے تھے اس سازش کے پیچھے، جو سازش آج کے چیف جسٹس کے خلاف فیض آباد دھرنے کا فیصلہ دینے کی وجہ سے کی گئی تھی۔ اور پھر عمران خان نے بڑا آرام سے پولا سا منہ بنا کے
مکاری کے ساتھ کہہ دیا تھا کہ نہیں، وہ تو ریفرنس میں نے نہیں بھیجا تھا اپنا جسٹس قاضی فائز کے خلاف، وہ تو جنرل باجوہ نے بھیجا تھا، وہ تو اس کی طرف سے آیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ فیض آباد میں دھرنا دلوایا گیا تھا ٹی ایل پی سے، اس میں حکومت کو بلیک میل کیا گیا تھا اس وقت کی، اور پھر وہ دھرنا ختم ہوا اور اس دھرنے کی پھر انکوائری وغیرہ ہو گئی، چلیں حکومت نے اپنے پاؤں پر اس طرح وہ اس پر قائم نہیں رہی اپنے الزامات پر، احسن اقبال مکر گئے، شاہد خاقان عباسی، لیکن بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ موجود ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ پھر ایک اور جرم، پروجیکٹ عمران خان تو ان کا جرم تھا ہی نا۔ قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں ہمارے سر پر عمران خان کا عشق کا بھوت سوار تھا۔ وہ تو الزام وہ تو ایک ان کا جرم ہے ہی، پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کا، یعنی 2018 تک یا 2017 تک واقعتاً پاکستان ترقی کر رہا تھا۔ جو پرویز مشرف پاکستان کا کباڑہ کر کے گئے تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے بڑی محنت کے ساتھ پاکستان کو ذرا پٹڑی پہ چڑھایا، مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس کو ذرا ٹیک آف کروایا پاکستان کی معیشت کو، حالات بہتر ہو رہے تھے تو بیچ میں پروجیکٹ آ گیا جس کی تدفین اب ہونے جا رہی ہے۔ ابھی بہت یہ تنگ کر رہا ہے پروجیکٹ بہت سوں کو، آج بھی بات تو میں نے اس پر کرنی تھی لیکن کیونکہ یہ خبر آ گئی، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دی گئی تو ہم تحریک چلائیں گے۔ بھئی اب آپ کے پر کاٹے جا چکے ہوئے، آپ کوئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کیونکہ گرفتار ہو چکے ہیں فیض حمید صاحب، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہی سارا کچھ کر رہے تھے، یہی آپ کے دل، دماغ، آنکھ، کان، ناک تھے، یہی آپ کو بتا رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب جب گرفتار نہیں ہوئے تھے بلکہ اقتدار سے نکالے گئے تھے تحریک عدم اعتماد کے بعد، تو وہ بیٹھ کر کہتے تھے کہ میرے پاس تو مجھے سب اندر سے رپورٹیں آ جاتی ہیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے، مجھے قتل کرنے کا منصوبہ، فلاں فلاں ساری چیزیں میرے پاس آ جاتی ہیں۔ تو صرف الزام ٹاپ سٹی والا نہیں ہے، فیض آباد دھرنے والا ثابت شدہ فیصلہ ہے۔ پھر آرمی چیف کا تقرر رکوانے کے لیے سازش کرنا، موجودہ آرمی چیف کا تقرر رکوانے کے لیے سازش کی، عمران خان سے جلسے کروائے اور اس کے بعد ایک لانگ مارچ کروایا، لیکن آرمی چیف کے تقرر سے پہلے قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہہ دیا تھا کہ بھائی آپ نے جانا ہے، آپ ابھی سے چلے جائیں، یہ آ گئے جنرل عاصم منیر صاحب تو پھر میں آپ کو بچا نہیں سکوں گا۔ لیکن کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ یہ فیض حمید ان کے بھائی نجف حمید کہتے ہیں کہ جناب وہ چکوال کیا پورے راولپنڈی ڈویژن کے مالک تھے بھائی جان، مطلب یوں قافلے جایا کرتے تھے، رتھ جایا کرتے تھے، پروٹوکول میں ایک نائب تحصیلدار، یہ عیاشیاں تھیں۔ آسماں جہانگیر مرحوم کہا کرتی تھیں کہ آپ لوگ سیاستدانوں کے اوپر بات کرتے ہو، جب ان کا آپ کو پتہ چلے گا نا کہ یہ کیا کرتے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو وہی ہوا جنرل فیض حمید صاحب نے جو کیا، اغوا کرنا ایک اپنا ریئل اسٹیٹ کے بندے کو اور اس سے سارا کچھ لکھوانے کی کوشش کرنا، پتہ نہیں وہ کیوں کھڑا ہو گیا بندہ۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا آرمی چیف کا تقرر رکوانے کے لیے سازش کرنا۔ یاد ہے نا آپ کو عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کیا تھا 26 نومبر کو، کیا تو شروع تو 28 اکتوبر کو تھا لیکن بیچ میں حملہ ہو گیا یہ وزیر آباد میں، تو آرام کیا، لیکن پھر 26 نومبر کو پنڈی پہنچے، اس لیے پہنچے کہ آرمی چیف کا تقرر رکوائیں۔ تقریروں میں کہتے تھے کہ جنرل عاصم منیر محب وطن نہیں ہے، ان کو آصف زرداری اور نواز شریف تک ان کا تقرر کریں گے، یہ محب وطن نہیں ہے، تقریریں عمران خان صاحب کی۔ اس کے پیچھے بھی فیض حمید کا مائنڈ سیٹ تھا۔ اور آگے آتے ہیں 9 مئی میں جو کچھ ہوا ہے اس میں بہت زیادہ جو سورسز بتا رہے ہیں کہ اس میں بھی فیض حمید صاحب کا بہت ساتھ تھا۔ پکڑے گئے، ریٹائر ہو گئے، گرفتاری سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب کے خلاف کئی ثبوت کہتے ہیں کہ انہوں نے دیے، لیکن چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، تو ہیرا پھیری بھی کرتے رہے، ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ اندر سے ملے بھی رہے، ڈبل ایجنٹ بن کر، کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کو بھی انفارمیشن دیتے تھے تھوڑی سی، اور زیادہ انفارمیشن یا زیادہ معلومات پی ٹی آئی کی طرف دے دیتے تھے۔ 9 مئی کا معاملہ جس میں فوج کے اندر بغاوت کرنے کی سازش تھی آرمی چیف کے خلاف، وہ ناکام ہو گئی۔ اگر وہ بغاوت کامیاب ہو جاتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا، آج پاکستان کا حالات پتہ نہیں کیا ہوتے۔ پھر ایک یہ چیز کہ فیض حمید اور عمران خان
پاکستان میں اپنی مرضی کا چیف جسٹس لگا کر اور پاکستان میں ون پارٹی رول قائم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بات بھی ٹھیک. اب جب عمران خان صاحب کو پتہ چلا تو پچھلے 1-2 بار عمران خان صاحب نے جب ان سے سوال پوچھا جاتا تھا فیض حمید کے متعلق تو عمران خان کہتے ہیں کہ فیض حمید تو میرے وہ جو اس کے قمر جاوید باجوہ کے کہنے پر کرتے تھے اور وہ مجھے بھی صحیح معلومات نہیں دیتے تھے، کیونکہ خان صاحب کو انفارمیشن مل چکی ہوئی تھی کہ فیض حمید جو ہیں وہ رگڑے میں آ چکے ہوئے. ویسے جب ان کو جبری ریٹائر ہوئے، جب ان کو کہا گیا کہ فوج چھوڑ دو، تو تب سے وہ نگرانی پر تھے. ان کی ایک ایک موومنٹ، ان کی ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر نظر ہوتی تھی. جب لمحہ آپ کے اوپر نظر ہو اور جب آپ مطلب آرمی چیف کے خاندان کے کا جو ڈیٹا تھا وہ کیسے نکلا تھا نادرا سے، ساری چیزیں ہیں نا. تو فیض حمید صاحب جو ہیں وہ یہ معاملہ اور آخری چیز یعنی 9 مئی کا معاملہ اور آخری چیز وہ یہ کہ رؤوف حسن صاحب پچھلے دنوں گرفتار ہوئے تھے 23 جولائی کو پی ٹی آئی کے دفتر پر اسلام آباد میں حملہ میں کہہ رہا ہوں چھاپہ مارا گیا تھا FIA کی جانب سے. وہاں سے رؤوف حسن گرفتار ہوئے، احمد وقاص جنجوہ گرفتار ہوئے، اور بھی کافی سارے لوگ گرفتار ہوئے، خاتون گرفتار ہوئی تھیں. اور وہ گرفتاریاں رؤوف حسن صاحب کی طرف سے فراہم کردہ فہرستوں کی بنیاد پر کی گئی تھیں. رؤوف حسن کو، بیرسٹر گوہر کو اور پی ٹی آئی کے ایک اور رہنما ہیں ان کو سانحہ 71 کے حوالے سے جو عمران خان نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ویڈیو جاری کی تھی جس میں آرمی چیف کو یحییٰ خان کے ساتھ اس کا موازنہ کر کے غدار قرار دینے کی کوشش کی گئی تھی، بلکہ قرار دے دیا گیا تھا نا عاصم منیر صاحب کو. تو اس بنیاد پر جب FIA نے انکوائری شروع کی تھی اور ان کو بلایا گیا تھا تو انہوں نے رؤوف حسن صاحب نے FIA کو جا کر فہرستیں فراہم کی تھی کہ جی احمد وقاص فلاں 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 یہ سارا کچھ کرتے ہیں، ہمارا سوشل میڈیا تو یہ چلاتے ہیں، میرا تو تعلق ہی نہیں ہے، میں تو سیکٹر انفارمیشن ہوں، سوشل میڈیا سے میرا ڈیجیٹل میڈیا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر رؤوف حسن نے جن لڑکوں کے نام دیے پھر وہ لڑکے اٹھائے گئے. پھر ان لڑکوں نے کہا کہ جی یہ تو سارا کچھ ہم سے رؤوف حسن کرواتے ہیں اور رؤوف حسن کا رابطہ ہے جنرل فیض حمید سے آج بھی. پھر رؤوف حسن صاحب کو گرفتار کیا گیا، گرفتار ہوئے، ان کے اوپر مقدمات بنے، رہا ہو گئے. لیکن آج یہ میں اب اندازہ لگا رہا ہوں، لیکن آج یہ خبر باہر آئی ہے کہ فیض حمید کو گرفتار کر لیا ہے فوج نے، ان کا کورٹ مارشل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے ٹاپ سٹی والا اسکینڈل بطور DG ISI یا فوج میں ہوتے ہوئے، اور دوسرا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے رہے. وہ جو سازشیں ریٹائرمنٹ کے بعد یہ سارا کچھ کرتے رہے نا، تو وہ سازشیں وہ کرتے رہے. تو ان میں ایک انفارمیشن یہ تھی عمران شفقت صاحب کی اور سعید چودھری صاحب کی کہ رؤوف حسن کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ساتھ متواتر رابطے میں تھے فیض حمید صاحب، نمبر بدل کے کبھی کس نمبر سے رابطہ کرتے تھے، کبھی کس نمبر سے رابطہ کرتے تھے. اور آپ دیکھیں باہر بیٹھے ہوئے عادل راجہ صاحب جو ہیں یا باہر بیٹھے ہوئے حیدر مہدی جن کو سزا ہوئی، اور ایک اور اکبر نام کا ریٹائرڈ کرنل ان کو بھی سزا ہوئی نا کورٹ مارشل ریسنٹلی. یہ پروجیکٹ عمران خان کے نیٹ ورک ہے نا جو فوج کے اندر تھا. تو ان کے ساتھ ان کو جو انسٹرکشن دینا، یہاں سے آرمی چیف کے نام بگاڑنا، آرمی چیف کے خلاف گالیاں نکلوانا، یہ سارا کچھ بہت کچھ ہے جو بنیاد بنا ہے اس گرفتاری کی. اور آخری جو گرفتاری کے لیے جو آخری ثبوت چاہیے تھے نا، وہ جو آخری تنکا جو اونٹ کی کمر پر پڑا ہے وہ رؤوف حسن کی گرفتاری. اور کہا جا رہا ہے کہ رؤوف حسن بہت سے ثبوت فراہم کر کے آ گئے ہیں، ایویں نہیں آزاد ہوئے، ایویں نہیں رہا ہوئے، بہت کچھ وہ دیکھ کر آئے ہیں وہاں پر. اب عمران خان اور پی ٹی آئی یہ فیض حمید سے دور بھاگیں گے. فیض حمید پاکستان کی آرمی کے کوئی پہلے جنرل نہیں ہیں جن کا کورٹ مارشل ہوا ہو. اس سے پہلے ایک DG ISI کا ہوا تھا کورٹ مارشل اسد درانی صاحب کا، لیکن وہ مدعا اور تھا. انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بہت عرصے کے بعد انڈین را کے تھے ایک افسر، ریٹائرڈ افسر ایس دلت یا دلت ہوتے، ویسے یہ دلت لکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ مل کر ایک کتاب لکھی تھی اسپائی کرونیکلز. اس کی بنیاد پر ان کا کورٹ مارشل ہوا تھا. جنرل حمید گل جیسے سیاسی آدمی جو سازشیں کرتے رہے، اسلم بیگ جیسا سازشی آدمی جو IGI بنوا کر اعتراف کرتے رہے، ان کا کبھی کورٹ مارشل نہیں ہوا. لیکن میں ایک کریڈٹ لینا چاہوں گا
عمران شفقت صاحب کی بیٹھک ہو یا اپنے ویلاگس ہو، میں ہمیشہ ایک گزارش کرتا آیا ہوں کہ مجھے کبھی بھی فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ بچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ انہوں نے اتنی زیادہ سازشیں کی ہیں، اتنی زیادہ سازشیں کی ہیں کہ کبھی نہ کبھی وہ پکڑے جائیں گے۔ اور ویسے بھی اگر ایک آرمی چیف کو ملک کا آئین توڑنے کی وجہ سے سزائے موت ہوئی ہے تو فوج اپنے آپ کو اس طرح کے عناصر سے پاک کرنے کے لیے 2 قدم آگے جائے گی نا، پیچھے تو نہیں ہٹے گی۔ تو وہ مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب پروجیکٹ عمران خان کی میں نے تدفین کی بات کیوں کی؟ کیونکہ عمران خان صاحب کی ساری کی ساری سارا کا سارا انحصار ادھر تھا کہ ساری انفارمیشن بھی دیتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے۔ لیکن اگر عمران خان اپنا فیض حمید گرفتار ہو گئے، ان کا کورٹ مارشل ہوتا ہے، کل کیا سزا ہوتی کیا نہیں ہوتی، لیکن کورٹ مارشل کا آغاز تو ہو چکا ہوا ہے۔ لیکن ذہن میں یہ رکھیے کہ اگر آرمی چیف یا فوجی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اپنے جرنیلوں کو بخشنے کو تیار نہیں ہے تو پھر 9 مئی کرنے والے عمران خان یا ان کے دیگر ساتھیوں کی بخشش کیسے ہوگی؟ یعنی اعلان کر لیا گیا ہے کہ کوئی معافی نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔